آپ کی ولادت مبارک مرکز علم و حکمت اسلامیہ بغداد میں ہوئی۔ آپ کے والدین شریفین۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم شریف حضور غوث العالمین بادشاہ مطلق محبوب ربانی سرکار امیر کبیر سید قطب الدین محمد الحسنی المدنی الکڑوی رحمۃ اللہ علیہ، اور والدہ مخدومہ کا اسم شریف حضرت بی بی سیدہ ام الحسن قطبیہ تھا، جو حضرت سید محمد ابن عیسیٰ زندہ دل القطبی نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ کی پوتی تھیں۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد بزرگوار شیخ الاسلام حضرت سرکار امیر کبیر سید قطب الدین محمد المدنی الکڑوی رحمۃ اللہ علیہ اور دادا حضور امام الاولیاء علامہ سید رشید الدین احمد الغزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا، اور علم ظاہر اور باطن دونوں میں دستگاہ کامل حاصل کرنے کے بعد اپنے والد بزرگوار سرکار امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے آبائی سلسلہ عالیہ حسنیہ زیدیہ اشتریہ قطبیہ اور سلسلہ عالیہ حسینیہ سہروردیہ کبراویہ فردوسیہ کا خرقہ و خلافت حاصل کیا۔ آپ بڑے عارف باللہ، صاحب کمال، صاحب تقوی و طہارت، عالم با عمل اور مجاہد فی سبیل اللہ تھے۔ باحوالہ ملفوظ سرکار امیر کبیر سید قطب الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ دلی میں تھے، اس وقت ابتدا میں یہ خیال تھا کہ سلطانی افواج کی مدد حاصل کی جائے اور مجاہدین اور سلطانی افواج مل کر جہاد کریں۔ اس وقت حضرت امیر سید نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مخالفت کی اور یہ رائے دی کہ سلطانی افواج کی شمولیت کے بعد سے شرف جہاد خالص ہم لوگوں کے لیے نہ رہ جائے گا، بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے بھروسے پر خود جہاد کریں۔ امیر کبیر سید قطب الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند کی یہ بات منظور کر لیا اور یہ کارنامہ اور شرف خالصتاً ان کے حصے میں آیا۔ امیر سید نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تمام معرکۂ کڑا و قنوج میں اپنے والد بزرگوار کے دوش بدوش بلکہ پیش رہے۔ کڑا کے پہاڑ جیسے بلند اور سنگین قلعے کو فتح کرنے میں آپ نے بڑی دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ پیش کیا، اور اسی کے محاصرے میں آپ پتھر کے ضرب سے زخمی بھی ہوئے۔ قنوج اور کڑا فتح کے بعد امیر کبیر سید قطب الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اور خط دے کر آپ کو سلطان غزنوی کے پاس غزنی بھیجا۔ چنانچہ وہ غزنی گئے، اپنے کام کاج کو سر انجام دیا اور اپنی اہلیہ شہزادی خنیزہ خاتون بی بی کو لے کر واپس لوٹ آئے، لیکن قلعہ کڑا کے محاصرے کے وقت جو زخم لگا تھا اس وجہ سے آپ علیل رہتے تھے، اور آخر اسی مرض میں آپ نے شہادت کے جام کو نوش فرمایا۔ ملفوظات سرکار امیر کبیر سید قطب الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت امیر کبیر فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان زخموں سے کہ جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے شفایاب ہو چکے تھے، لیکن علیل تھے، ہر روز مرض بڑھتا جاتا تھا اور طبیبوں کے علاج و معالجے فائدے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ رحمت خدا سے جا ملے اور اپنے ایک فرزند ارجمند چھوڑا۔ انشاءاللہ تعالی اس کی اور ان رفیقوں کی نسل میں جنہوں نے اسلام کے اس امر میں جاں سپاری کی ہے، قیامت اور حشر و نشر تک خلل اور لغزش نہیں ہوگی۔ آپ کا مزار شریف۔ باحوالہ کتاب ظہور قطبی سرکار امیر کبیر سید قطب الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور امیر سید نظام الدین حسنی مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی مقبرے میں مدفون ہیں۔ امیر کبیر سید قطب الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور کے پشچم جانب امیر سید نظام الدین حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف حاجت روائے خلق ہے۔ آپ کی شادی اور آپ کے فرزندین۔ باحوالہ ظہور قطبی و تذکرہ شاہ علم اللہ قطبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شادی شہزادی کنیزہ خاتون بی بی بنت سلطان مسعود ابن سلطان غیاث الدین محمد غوری سے ہوئی تھی، جن کے بطن سے ایک فرزند حضرت سرکار قطب الابدال امیر سید رکن الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ تولد ہوئے۔
ان کی نسل میں جتنے اولیاء و علماء پیدا ہوئے ان کی نظیر ہندوستان کے کسی دوسرے خاندان میں نہیں ملے گی۔ بحوالہ تذکرۃ الابرار ان کے اخلاف میں اتنے علماء اور مشائخ اٹھے کہ دوسرے خانوادوں میں معلوم نہیں ہیں۔